اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوا على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. سب مل کے یا نور یا قدوس یا نور بلند آواز سے یا نور یا قدوس
شب قدر ہے، مولا علی فرماتے ہیں بڑا شقی ہے وہ انسان جو رمضان میں بھی اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے۔ فرمایا یہ راتیں، یہ شہادتیں، یہ ولادتیں اللہ کا بہانہ ہے۔ کبھی کہتا ہے میرے بندے آ جا، میں علی کے زخمی سر کے صدقے میں بخشوں گا۔ کبھی کہتا ہے آ جا، میں حسن کی ولادت کے صدقے میں بخشوں گا۔ کبھی کہتا ہے آ جا، میری کنی زہرا کی شہادت میں اس کے صدقے میں بخشوں گا۔ کبھی اللہ کی آواز آتی ہے آ جا، میں حسین کی کٹی ہوئی گردن کے صدقے میں بخشوں گا۔ مولا علی فرماتے ہیں جب بھی خدا سے مانگو ایسے مانگو جیسے فقیر خیرات مانگتا ہے۔ جب بھی دعا کی محفل میں بیٹھو یہ تصور کر کے بیٹھو یہ تیری زندگی کی آخری دعا ہے۔ فرمایا چاہے تیرے گناہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ کیوں نہ ہو، زمین کے ریت کے ذروں سے بھی زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن اس کی رحمت سے تو بڑے نہیں۔ میری طرح گنہگار تھا، جب بھی شب قدر آتی محفل دعائے کمیل آتی بڑی اپنے گناہوں پہ روتا، لیکن جیسے محفل سے واپس جاتا پھر سے وہی گناہ، پھر سے وہی خطا۔ 40 سال اس کی زندگی کے گزر گئے، 40 مرتبہ توبہ کی، 40 مرتبہ اپنی توبہ کو توڑا۔ اب جسم بڑھاپے کی طرف چلا گیا، اب گناہ کی طاقت نہ رہی۔ جب بھی نماز پڑھتا سجدے میں جا کے اپنے گناہوں پہ بڑا روتا، لیکن کبھی زبان سے یہ نہ کہتا خدا مجھے بخش دے۔ ایک مرتبہ رو رو کے خواب نیند میں اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے کو دیکھ، فرشتے نے کہا اے گنہگار اتنا اپنے گناہوں پہ روتے ہو، ایک جملہ کیوں نہیں کہتے خدا مجھے بخش دے؟ رو کر کہتا ہے کس منہ سے توبہ کرو؟ ارے میں نے 40 مرتبہ توبہ توڑی ہے، اب کس منہ سے توبہ کرو؟ فرشتے نے کہا میں تیرے رب کا پیغام لایا ہوں۔ اللہ کی آواز آتی ہے میرے گنہگار بندے، اگر 1000 مرتبہ بھی توبہ توڑی ہے پھر بھی میرے در پہ آ جا، میں تیرے سارے گناہوں کو بخشوں گا۔ اللہ کی آواز آتی ہے مجھے گنہگاروں کا رونا اپنے ملائکوں کی تسبیح سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اے خدا ہم آ گئے، آج کی رات ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ سب مل کے بلند آواز سے یا نورا یا قدوس
بلند آواز سے یا نورا یا قدوس یا نورا. ہم مولا فرماتے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد کرو کہ اے خدا تو نے مجھے آنکھیں دی دعا پڑھنے کے لیے، لیکن میں نے ان آنکھوں سے تیری نافرمانیاں کی. تو نے مجھے زبان دی امام زمانہ سے باتیں کرنے کے لیے، لیکن میں نے زبان کو گناہوں میں آلودہ کیا. تو نے مجھے ہاتھ دیے دعا کی محفل میں بلند کرنے کے لیے، لیکن میں نے ناچوں سے گناہ کیے. اب مولا ایک ایک گناہ کا پتہ بتاتے ہیں، کس کس گناہ سے کون کون سی اللہ کے عذاب نازل ہوتے ہیں. یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحت كل سوء. اے خدا میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے عزت پامال ہوتی ہے. اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقام. اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعام. اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء. اللہم اغفر لی كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأته. سب مل کے یا رب یا رب یا رب بلند سے یا رب یا رب. اے میرے خدا یہ مہربان، بڑی اچھی مثال دیتے ہیں علماء. فرمایا اگر کسی فقیر کو کوئی امیر کہے فقیر آ جا میں تجھے خیرات دوں گا، فقیر امیر کے پیچھے پیچھے چلا جائے. جب امیر کے دروازے پہ پہنچیں گے امیر کہے فقیر واپس چلا جا، میں تجھے خیرات نہیں دوں گا. عزیزو یہ فقیر ہے کچھ کہہ تو نہیں سکتا لیکن اتنا ضرور کہے گا، اے امیر اگر خیرات نہ دینی تھی تو اپنے در پہ کیوں بلایا؟ اے خدا اگر ہمیں بخشنا نہ تھا تو اپنے در پہ نہ بلاتا. ہم فقیروں کے فقیر ہیں، تو امیروں کا امیر. اے خدا آج میں خالیات نہیں آیا، آج ایسی بی بی کو وسیلہ بنا کے لایا ہوں. خود امام زمانہ بھی فرماتے ہیں میرے چاہنے والوں، جب بھی دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرو سب سے پہلی دعا یہ کیا کرو کہ خدا امام زمانہ کا ظہور فرما دے. فرمایا اے میرے چاہنے والوں
جب بھی صلوات پڑھا کرو تو آخر میں وَأَجِّلْ فَرْجَهُمْ ضرور کہا کرو۔ اس جملے کا ترجمہ سنیں گے، اس میں دعا بھی ہے، امام کے مسائل بھی ہیں۔ آج دعائے کمیل بھی پڑھنے آئے ہیں اور امام زمانہ کو پرسا بھی دینے آئے ہیں۔ فرمایا قیامت میں ہر آنکھ روئے گی، دو آنکھیں نہیں روئیں گی۔ ایک وہ آنکھ جو اپنے گناہوں پہ گریہ کرتی ہے، ایک وہ آنکھ جو اہل بیت کے غم میں روتی ہے۔ بڑے خوش نصیب خدا نے دونوں آنکھیں آپ کو عطا کی۔ جب بھی رونا نہ آئے تصور کر کے رویا کریں، ابھی امام زمانہ کہاں ہوں گے؟ میرے مولا شاید آپ آج کی رات نجف میں ہے، نلی مولا کے روزے پہ رو رہے ہوں گے، یا شاید آپ کربلا میں حسین کو پرساد رہے ہوں گے، یا شاید شام میں زینب کے روزے پہ گریہ کر رہے ہوں گے، یا شاید مدینے میں ٹوٹی ہوئی قبر زہرا پہ رو رہے ہوں گے۔ ذرا سوچو آج امام کیا دعا کر رہے ہوں گے؟ اپنی اماں زہرا کی قبر پہ ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے اماں زہرا دعا کرو، اللہ میرا ظہور کر دے تاکہ میں اس ظالم سے بدلہ لوں جس نے آپ کی پسلیاں توڑی۔ اماں زہرا دعا کرو اللہ میرا ظہور کرے تاکہ میں اس ظالم سے بدلہ لوں جس نے میری پھوپھی زینب کی چادر اتاری۔ اماں زہرا دعا کرو اللہ میرا ظہور کر دے تاکہ میں اس ظالم سے بدلہ لوں جس نے سکینہ کو تماچے مارے۔ فرمایا اے میرے چاہنے والے، تو بھی میرے لیے اتنی دعا نہیں کرتا جتنی میں خود اپنے لیے کرتا ہوں۔ فرمایا اے میرا شیع نجفی، میرے شیعوں کو جا کر بتا دو میں کربلا کے مسائب پہ بھی اتنا نہیں روتا جتنا تیرے گناہوں کو دیکھ کے روتا ہوں۔ خاک ہو میرے سر پہ اگر میرے گناہوں کی وجہ سے میرا مولا روئے، وائے ہو مجھ پہ اگر میری خطاؤں کی وجہ سے میرا مولا روئے۔ اے خدا آج کی رات جب یہ نامہ اعمال امام کی خدمت میں جائے، اس میں کوئی خطا نہ ہو، اس میں کوئی گناہ نہ ہو، ساری نیکیاں بھری ہو، سب مل کے بلند آواز سے یا غفار یا غفار بلند آواز سے یا غفار یا غفار اللہم انی اتقرب الیک بذکرک واستشفع بک الی نفسک
وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متزلزل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. ہمیشہ دعا کو سمجھ کے پڑھا کریں. اے خدا مجھے ہر حال میں اپنا راضی بندہ بنا. اگر بیماری آ جائے پھر بھی اس بیماری پہ راضی رہوں. اگر تو صحت دے پھر بھی صحت پہ راضی رہوں. اگر تو اولاد دے تو اولاد کے ہونے پہ راضی رہوں. اگر تو نے اولاد نہیں دی اور تیری یہ مرضی ہے میں تیری مرضی پہ راضی رہوں. کس طرح راضی رہوں؟ جس طرح زینب راضی رہی. بڑی مصیبتیں آئیں میری آقازادی زینب پہ، لیکن ہر حال میں یہ جملہ میری بی بی کے زبان پہ تھا. بی بی نے زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ پٹیاں باندھی، پھر بھی زبان پہ یہ جملہ تھا رضن برضا. اے خدا تیری رضا پہ راضی ہوں. میری آقازادی نے علی کے زخمی سر پہ پٹیاں باندھی، پھر بھی کہا رضن برضا تیری رضا پہ زینب راضی ہے. یہی بی بی حسن کو سفید کفن پہنا کے بھیجا تھا. ایک مرتبہ جنازہ واپس آیا، رو کر کہنے لگی حسن میں نے تو سفید کفن پہنایا تھا. ارے سفید کفن کو لال خون میں رنگیل کس نے کیا؟ پھر بھی فرمایا رضن برضا اے خدا زینب تیری رضا پہ راضی ہے. ابھی بی بی کا بڑھاپا آیا، کربلا میں گئی، اپنی آنکھوں سے قاسم کی لاش کے ٹکڑے دیکھے. پھر بھی کا خدا زینب راضی ہے. ایک مرتبہ علی اکبر کے سینے میں برچھی دیکھی، پھر بھی کہا خدا زینب راضی ہے. ایک مرتبہ عباس کے کٹے ہوئے بازو دیکھے، پھر بھی کہا خدا زینب تیری رضا پہ راضی ہے. لیکن وہ منظر زینب کبھی نہیں بھولے گی جب 70 قدموں سے ظالم سینے پہ سوار ہے، ایک مرتبہ خنجر چلا رہا ہے. زینب کہتی ہے 3 دن کا پیاسا ہے. اے ظالم اماں زہرا نے چکیا پیس کے بولا تھا، پھر بھی کہہ رہی ہے زینب راضی ہے. بڑا مقام ہے بی بی زینب کا. آج اگر خدا یہ واسطہ سن لے ہم سب کے گناہوں کو بخش دے گا. لیکن اے میرے عزیز جو پہلی دعا زبان پہ آئے وہ امام زمانہ کے ظہور کی دعا کرنا. آج میرے مولا بڑے پریشان ہوں گے. آپ تو دعا میں آئیں گے، چند لمحوں کے لیے روئیں گے اور چلے جائیں گے.
لیکن میرے امام زمانہ اللہ جانے کہاں کہاں پہ روتے ہیں۔ قدیمی علماء پڑھتے ہیں سب سے زیادہ جو امام رویا وہ سجاد تھا، جس نے 40 سال گریہ کیا۔ لیکن میں کہوں گا زیادہ رو نہیں، سجاد 40 سال روئے لیکن 1000 سال گزر گئے، ابھی تک میرا مولا رو رہا ہے۔ سنو گے کہاں کہاں روتا ہے، کبھی شام میں نوجوانوں کی لاشوں پہ گریہ کرتا ہے۔ خود آنکھوں نے دیکھا پارا چنار کے جوان کی لاش قم میں لائی گئی۔ جب اس کی ماں سے پوچھا تو نے اپنے بچے کو کیوں بھیجا، کہتی ہے مولانا جب بھی میں اکبر کے مصائب سنتی تھی رو رو کے کہتی تھی بی بی اگر میرا بیٹا ہوتا کبھی اکبر کو برچھی نہ لگنے دیتی۔ ایک مرتبہ رو رو کے رو رہی تھی، میرا جوان بیٹا آیا کہنے لگا اماں اب برداشت نہیں ہوتا، ارے سکینہ کا روزہ گرا دیا، ابھی ظالم زینب کا روزہ گرانا چاہتے ہیں۔ رو کر کہا میرے لال چلا جا، میں نے اپنا جوان زینب پہ قربان کر دیا۔ کن کن کی لاشیں میرے مولا اٹھا رہے ہوں گے، کبھی یمن کے یتیموں کے پاس، کبھی عراق کے شہیدوں کے پاس، کبھی پاکستان کے اسیروں کے پاس۔ آج مولا کا دل بڑا دکھی ہے، ایسا واسطہ دے ہم سب کے گناہ بخش دیے جائے۔ اے خدا تجھے زینب کی یتیمی کا واسطہ، فرمایا بی بی نے کہیں کوئی شکایت نہیں کی، یہ رضن و رضا کی منزل ہے۔ حسین کا لاشا دیکھا کہ خدا تیری رضا پہ راضی ہوں۔ روایت کے بڑے عجیب جملے ہیں، عجیب شخصیت ہے زینب کی۔ فرمایا جب اکبر کا لاشا آیا زینب اکبر کے لاش پہ بڑا روئی۔ جب قاسم کی لاش کے ٹکڑے گٹھڑی میں حسین لائے، قاسم کی لاش پہ میری بی بی بڑا روئیں، لیکن جناب فضہ فرماتی ہیں خیموں میں 2 لاشیں لائی گئیں، ایک لاشا آن کا تھا ایک لاشا محمد کا تھا۔ زینب لاشوں پہ نہیں گئی، سیجا سجدے میں چلی گئی ہیں۔ خدا تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر دی۔ بی بیوں نے کہا قاضادی ذرا اپنے بچوں پہ آ کر گریہ تو کریں، بی بی نہیں گئیں۔ قافلہ چلا، کوفے کے بازار میں پہنچا، راوی کہتا ہے جیسے نگاہ اکبر کی کٹی ہوئی گردن پہ پڑتی تھی، بی بی واہ اکبرہ کبھی واہ قاسمہ کبھی واہ عباسہ کنوہ پڑتی تھی، لیکن کبھی یہ نہیں کہا واہ محمدہ واہ اولا، کبھی اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا۔ قافلہ چلا شام میں بھی اپنے بچوں پہ گریہ نہ کیا۔ ایک مرتبہ جب قیدیوں کو آزاد کرنے کا وقت آیا، ملعون نے ساری کٹی ہوئی گردنوں کو زندان شام میں بھیجا۔ ایک مرتبہ حسین کا سر آیا، بیویوں نے جھولیاں پھیلا دی، او میرے 3 دن کے پیاسے حسین، اے غریب الوطن
حسین بڑا حسین بن نوحہ بڑا ایک مرتبہ باز کا سر آیا بیویوں نے بڑا ماتم کیا اکبر کی گردن آئی اکبر کی مان لی قاسم کا گلا آیا قاسم کی مان لی لیکن راوی کہتا ہے ایک مرتبہ دو ننے سے سر آئے سب بیویاں دیکھ رہی تھی ابھی زینب جا کر سروں کو لے گی لیکن اپنی جگہ سے نہیں اٹھی جناب فضا نے دو ننے سی گردنیں گود میں لی کہنے لگی بی بی کیا بچوں سے ناراض ہو ارے بچوں کے سروں کو کیوں نہیں لیتے رو کر کا اماں فضا جو زینب ایک مرتبہ دے دے پھر واپس نہیں آتی قافلہ کربلا کی طرف گیا ہر کسی کی قبر پہ نوحہ پڑا لیکن وہاں پر بھی اپنے بچوں پہ گریاد کیا ایک مرتبہ قافلہ مدینے پہنچا سب سے پہلے نانا کی قبر پہ گئے مزار نبی کو بند کیا نانا کی قبر پہ اپنی چادر کو اتار کے رکھا کہا نانا میرے کھلے ہوئے سر کو دیکھو او تیری امت نے مجھے بڑا صلہ دیا ایک مرتبہ اپنی کلائیوں کو قبر رسول پہ رکھا او نانا کلائیوں پہ تازیانوں کے نشان دیکھو او نانا تیری امت نے بڑا اجر دیا اب نانا کی قبر سے اماں کی قبر پہ گئے وہاں پہ زینب نے کچھ بھی نہ کہا ایک مرتبہ خون بھرا کرتا نکالا قبر زہرا پہ رکھا قبر میں زلزلہ آیا او زینب اٹھا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا رو کر کہنے لگی اماں کرتا برداشت نہ کیا ارے میں نے 70 قدموں کے فاصلے سے حسین کا گلا کٹتے ہوئے دیکھا ایک مرتبہ آواز آئی بی بی گھر چلیے عبداللہ بلا رہے ہیں اب ذرا تصور کر کے رونا کربلا میں بچوں پہ نہیں روئی کوفے میں نہیں روئی شام میں نہیں روئی نانا کی قبر پہ نہیں روئی اماں کی قبر پہ نہیں روئی اب زینب آہستہ آہستہ گھر کی طرف جا رہی ہے میں کہوں گا کتنا صبر کرتی آخر ماں کا دل تھا ایک مرتبہ گھر کا دروازہ کھولا گھر کے صحن کو دیکھا زینب کو بچوں کی یاد آئی ایک مرتبہ گھر کے اندر گئے بچوں کے کمرے کا دروازہ کھولا زینب نے دو ننے سے مسلح دیکھے مسلح کو سینے سے لگا کر کہا اے میرے بچوں اب زینب کا دل نہیں لگتا اب زینب جینا نہیں چاہتی اے خدا زینب کے گریے کا واسطہ آج ہم سب کے گناہ بخش دے بلند آواز سے یا غفار 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 اللهم اسألك
اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حوجته وأزم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقضائه ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيره لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك سب ملك ظلمت نفسي ظلمت نفسي ظلمت نفسي ظلمت اے خدا میں نے اپنے نفس پہ بڑا ظلم کیا تیری نافرمانی کر کے میں نے خود پہ بڑا ظلم کیا آج اقرار کرنے آیا ہوں میں جاہل تھا میں شہوت میں گرفتار تھا مجھے دنیا نے دھوکہ دیا کہ تیرے در سے مجھے دور کر دیا وَتَجَرَّأْتُ بِجَهْلِي وَسَكَنْتُ إِلَىٰ قَدِيمِ ذِكْرِ لِي وَمَنْ عَلَيْهِ اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت بلند سے یا رب یا رب یا رب بلند سے یا رب یا رب یا رب اے خدایا تو ستار العیوب وَكَمْ مِنْ قَبِيحٍ سَتَرْتَ میرے کتنے گناہ تو نے چھپائے اگر میرے گناہوں کا میرے ماں باپ کو پتہ چل جاتا کبھی مجھے گھر میں بھی آنے نہ دیتے اگر میرے گناہوں کا ان لوگوں کو پتہ چل جائے کوئی مجھے سلام بھی نہ کرے ارے ماں باپ کو پتہ چلے مجھ سے بات تک نہ کرے لیکن تو میرا کتنا قریب رب جانتا ہے میری حقیقت کیا ہے پھر بھی اپنی دربار میں بلایا ہے اے میرے قریب رب تو وفا می کنی من جفا می کنا تو عطا می کنی من خطا می کنا اے خدا تو وفا پہ وفا کرتا ہے میں جفا پہ جفا کرتا ہوں اے خدا تو عطا پہ عطا کرتا ہے میں خطا پہ خطا کرتا ہوں
معصوم فرماتے تو گناہ اس لیے کرتا ہے کیونکہ تو نے اللہ کے حضور کو نہیں سمجھا. اگر یہ سمجھ لیں تو حضور خدا میں ہے 24 گھنٹہ کبھی گناہ نہ کرے. روایت سنیے بہت گناہگار بندہ تھا چھٹے امام کے پاس آئے کہتے مولا مجھے مدد کریے میں گناہ کرنا نہیں چاہتا لیکن گناہ کی عادت ہے. امام نے اسے روکا نہیں. امام نے اس کے ضمیر کو جھنجھوڑا. فرمایا گناہگار مجھے یہ بتا اگر گناہ کرتے وقت تجھے تیری ماں دیکھے کیا گناہ کرو گے؟ نہیں مولا میں اتنا بے حیا نہیں. اگر گناہ کرتے وقت تجھے تیرا باپ دیکھے نہیں مولا میں اتنا بے حیا نہیں. اگر گناہ کرتے وقت تجھے وہ دیکھیں جو تیری عزت کرتے ہیں ان کے سامنے گناہ کرو گے؟ نہیں مولا میں اتنا بے حیا نہیں. فرمایا جو لوگ تیری عزت کرتے ہیں تجھے سلام کرتے ہیں فلاں بڑا مذہبی بندہ ہے کیا ان کے سامنے گناہ کرو گے؟ نہیں مولا میں اتنا بے حیا نہیں. امام نے فرمایا میرے آخری سوال کا جواب دے اگر گناہ کرتے وقت تجھے 4 یا 5 سال کا بچہ دیکھے کیا گناہ کرو گے؟ کہتا مولا کیسے سوال کر رہے ہیں ہرگز میں گناہ نہیں کروں گا. اب امام کے آنکھوں سے آنسو بہے. فرمایا بچے کی بھی اتنی عزت اس کے سامنے گناہ نہیں کرتے کیا میرے رب کی عزت بچے جتنی بھی نہیں کہ تو جانتا ہے تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے اور تو گناہوں پہ گناہ کر رہا ہے. امام زمانہ میں اپنی بے حیائی کا اقرار کرنے آیا ہوں کہ میں نے آپ کے حضور میں بڑے گناہ کیے بڑی خطائیں کی. بلند آواز سے یا رب 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 اللہم فاقبل عذری وارحم شدت ضری وفكني من شد وثاقي. اے خدا میرا عذر قبول فرما میری شدت عذاب کو کم فرما کیونکہ وقت کم ہے. یہی دعا کے آخری جملے پڑھ کے زحمت تمام کروں گا. آج کی رات اعمال کی رات بھی ہے. کسی مومن کو وقت ہو تو خود پوری دعائیں کمیل پڑھ لے. مقصد دعا بھی ہے اپنے گناہوں پہ رو لو. فرمایا اگر مچھر کے پر کے برابر بھی آنکھ گیلی ہو جائے لیکن وہ توبہ جو حر نے کربلا میں کی تھی خدا سارے گناہ بخش دیتا. مولا بڑا عجیب جملہ سکھاتے ہیں. فرماتے ہیں یا رب ارحم ضعف بدنی ودقت جلدی ودقت عظمی یا من بدأ خلقی وذکری وتربیتی وبری. اے خدا تو نے مجھے خلق کیا مجھ سے زیادہ تو میرے بدن سے آگاہ ہے. اگر میرے آنکھ میں چھید بھی چلی جائے پوری رات مجھے نیند نہیں آتی.
اگر میرے دانت میں درد ہو اے خدا پوری پوری رات نیند نہیں آتی، اب بتا یہ ضعیف بدن قبر کا عذاب کیسے برداشت کرے گا؟ مولا فرما دے گنہگار روزانہ یہ قبر تجھے آواز دیتی ہے، اے روشنیوں میں سونے والوں میرے پاس روشنی نہیں ہے، اے نرم بستروں پہ آرام کرنے والوں میرے پاس کوئی نرمی نہیں ہے، اے بچھوں اور سانپوں سے ڈرنے والوں میں بچھوں اور سانپوں کا گھر ہوں، اس لیے مولا فرماتے ہیں جب بھی دعائے توبہ میں آؤ یہ تصور کر کے دعا پڑھو یہ تیری زندگی کی آخری دعائے کمل، شاید صبح تیری روح نکل جائے۔ اے خدا میں دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا، تیرے جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کروں گا؟ یا سیدی و الہی و مولائی اتسلط النار علی وجوہ خرت لعظمتک ساجدہ وعلی الألسن نطقت بتوحیدک صادقہ۔ مولا فرماتے ہیں الہ من، اے میرے مولا اے خدا کیا تو ان چہروں پہ عذاب نازل کرے گا؟ ارے جن چہروں نے تجھے سجدے کیے کیا تو ان ہاتھوں کو جہنم میں چلائے گا؟ جو ہاتھ حسین کے لیے سینے پہ لگے کیا تو ان آنکھوں کو جلائے گا؟ جن آنکھوں نے زینب پہ گریہ کیا کیا تو ان زبانوں کو جلائے گا؟ جن زبانوں نے کبھی یا حسین کبھی یا علی کبھی یا مہدی کی صدائیں دی۔ بس دعا کے کچھ آخری جملے تھوڑی تھوڑی جگہ بنا کے سجدے میں چلے جائیں، ہر مومن سجدے میں چلا جائے۔ مولا علی فرماتے ہیں سجدہ وہ مقام ہے کہ بندہ خدا سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ابھی آپ کے ہاتھ بھی سجدے میں ہے، پاؤں گھٹنے سر بھی سجدے میں۔ اگر اب تک کوئی مومن اپنے گناہوں پہ نہیں رویا، یہ سوچ کے روئیے آج کی رات میں کہوں گا عزادارو آپ کا سر سجدے میں ہے لیکن آپ پیاسے تو نہیں۔ قدیمی مومن سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہتا ہوں، آپ کا سر سجدے میں ہے لیکن کسی نے آپ کو پتھر تو نہیں مارے۔ آپ کا سر سجدے میں ہے لیکن کسی نے تازیانے تو نہیں مارے۔ میں قربان سکینہ کے بابا پہ نیزوں پہ سجدہ، تیر کی انیوں پہ سجدہ، کوئی ظالم پتھر مار رہا ہے، کوئی ظالم نیزے کی انی مار رہا ہے، کوئی ظالم تلوار مار رہا ہے۔
اگر پھر بھی رونا نہ آئے تو علی کے آخری سجدے کو یاد کر کے رونا. فرمایا فزنا برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج کامیاب ہوا. میں کہوں گا مولا جب آپ کا سر سجدے میں تھا، جب ضرب لگی صحابی سہارا دینے آئے، بیٹوں نے سہارا دیا، لیکن میں قربان حسین مولا پہ ابھی سجدے میں گئے. کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی تازیانہ مار رہا ہے، کوئی حسین کی انگلی کاٹ رہا ہے. میں قربان مولا پہ. کربلا میں جو ظلم شمر نے کیے کسی نے نہیں کیے. حسین کا سر سجدے میں ہے. کوئی کہتا ہے حسین زندہ ہے، کوئی کہتا ہے نہیں نہیں حسین شہید ہو گئے. کسی کو جرت نہیں حسین کا گلا کاٹے. ایک مرتبہ شمر آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے میں جانتا ہوں کیسے پتہ لگے گا. حسین کے قریب جاتا ہے، کانوں کے قریب ایک آواز دیتا ہے. اس آواز نے حسین کے کلیجے کو آگ لگا دی. سنو گے کیا آواز دی؟ ملعون آواز دے کے کہتا ہے او سیدانیوں کی چادر چھیرو، او خیموں کو آگ لگا دو. غیرت خدا نام حسین کا. ایک مرتبہ سجدے سے سر اٹھانا چاہا، بدن سے سارا خون بہ چکا، بڑی مشکل سے گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے. ایک مرتبہ دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، رو کر کہنے لگے اے رخی ابا، اے علی اکبر، اے قاسم، او میرے شیرو کہاں ہو؟ میں تجھے اپنے لیے نہیں بلا رہا. او زینب کی چادر خطرے میں. جو دعا کرنی ہے سجدے میں دعا کیجیے. امام زمانہ کے ظہور کی دعا. جو مومنین قید میں ہیں، اسیر ان کے لیے دعا کریے. جو مجاہدین شام میں ہیں، یمن میں، عراق میں، ان کے لیے دعا کریں. پروردگارا بحق محمد و آل محمد، ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما دے. پروردگارا بحق محمد و آل محمد، تجھے واسطہ زینب کی اسیری کا. جتنے شیعہ اسیر ہیں سب کو رہائی نصیب فرما. پروردگارا جو دے اولاد ہیں انہیں اولاد نرین عطا فرما. جو قرض دار ہیں ان کے قرض ادا ہوں، جو تنگ دست ہے ان کے رزق میں اضافہ فرما. پروردگارا بحق محمد و آل محمد، چند مؤمنین بیمار مخصوصاً شاہنہ نقوی بنت ذوالفقار حیدر، خدا ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما. سید ناصر کاظمی ابن خادم کاظمی، خدایا ان کی مشکلات کو دور فرما. پروردگار دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. مخصوصاً آل یہود، آل سعود کو نیست و نابود فرما. خدایا تب تک موت نہ دینا جب تک اپنے گناہوں سے معافی نہیں کر لیتے. پروردگارا بحق محمد و آل محمد ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق نصیب فرما.
جناب سلمان فارسی کی دعائیں ہمیشہ کیا کریں، اے خدا ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، مومنین و مسلمین میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما۔ پروردگار ہمارے جتنے مرحومین ہیں ان کو اعلیٰ علیین میں درجات نصیب فرما، مخصوصاً حاضرین مجلس کے مرحومین۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے، مرحوم سید محمد حسن زیدی ابن سید منظر عباس زیدی، شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی، آقا جعفر نقوی شہید، قائد علامہ عارف حسین حسینی، شہید علی عباس، شہید استاد سبت جعفر، اور جتنے اس ملت جعفریہ کے شہداء مومنین و مومنات مرحوم ہو چکے، سب کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد، قل واللہ احد اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات، اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير۔ صلوات پڑھے بھائی۔ سید محمد عمران علی صاحب بیمار ہیں، اور جتنے بھی مومنین جن جن التماس سے دعا کا، سب کی صحت یابی کے لیے ایک بار بآواز بلند صلوات پڑھے محمد و